فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ اچھی اچھی نیتوں کی ہر عمل سے پہلے عادت بنانی چاہیے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا نیت اچھی نہیں ہوگی تو۔ جیسے یہاں آپ تشریف لے آئے، اب اگر کسی نے یہ نیت کی چلے ٹائم پاس ہو جائے گا، طبیعت ذرا سیٹ نہیں تھی، دل بہل جائے گا، تھوڑا فریش ہو جاؤں گا، تو یہ اب فریش ہو یا کریش ہو اس کے نصیب، ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے ثواب کا، جبکہ وہ حقیقت میں کام جو ہے نا وہ شرعاً درست ہو، تو ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ بری نیت ہوگی تو اس کا برا پھل ہوگا، اور کوئی نہ اچھی نہ بری کوئی نیت نہیں ہوگی، اور وہ کام اگر فی نفس ہی جائز ہے تو ثواب اور گناہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ بہرحال یہ کہ موبائل فون آپ نے بند رکھنا ہے، یہ آپ کو ورنہ سمجھ پڑنے نہیں دے گا۔ اگر کوئی اجازت سے یہ سب کیمرہ مین ہوتا ہے، یہ بنا رہا ہوتا ہے مووی، تو وہ پوری بات تھوڑی کو سمجھ آتی ہے، وہ اسی میں لگا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی کو چیک کرتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ سمجھ نہیں سکتا پوری بات، تو اس میں چینجز بھی بیچارے میں عام طور پر نہیں آتی۔ تو نہ میسج آپ نے چیک کرنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ کسی کو میسج کرنا ہے، نہ فون کرنا ہے، اٹینڈ کرنا ہے، نہ کسی کو فون ملانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کو لاک کر کے بھول جائیں۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سیلانے بلا ضرورت، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکتا 2 زانو بیٹھ کر، نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے ہیں اس کو بیٹھنا 2 زانو بیٹھنا بولتے ہیں، 2 زانو بیٹھ کر علم دین کی تعظیم کی نیت سے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے یہ سارے سلسلے جو میری شرکت ہوگی، مجھے جو اس کا اللہ کی رحمت سے ثواب ملے، اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں، اللہ کی رحمت سے جو ملے گا اس کا ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مومنات مومنین، مسلمات و مسلمین، سب شہداء کربلا
اسیران کربلا، اہل بیت اطہار، امام غزالی اعلیٰ حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومی، اور خصوصاً جو جشن ولادت اور 11ویں شریف منانے کے لیے 41 دن کی نیت کیے ہوئے باب المدینہ تشریف لانے کی، ان کو بھی میں یہ تحفہ ثواب کا پیش کرتا ہوں. آمین. پاپا اسلامی بہنوں کا بھی الحمدللہ وہ مشورہ میرا ہو چکا ہے، اسلامی بہنوں کا بھی اسے ہو گیا. ان کو بھی میں ایصال ثواب کرتا ہوں، اس کا جو آنے والیاں ہیں جن کی نیت ہے. صلو علی الحبیب. پاپا یہ حالات کی وجہ سے بھی ایک تعداد ہے جو شاید ان کو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اگر یہ فیضان مدینہ میں آ کر فیضان مدینہ میں رہ جائیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. فیضان مدینہ میں ایک اپنا سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں، خصوصی اجتماعات، ظاہر ہے کہ وہ اس میں نفری بڑھائی جاتی ہے اور خصوصی سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے. پھر آپ چونکہ غیر ملکی ہیں، فورینرز، اس کے لیے امید ہے کہ ہماری حفاظتی امور کی جو مجلس ہے وہ اور زیادہ ٹائٹ ترکیب کرے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو انشاءاللہ معافی خوف موت یو کے میں بھی آتی ہے، لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا. تو جو راہ خدا میں نکلے اور اگر موت آ بھی جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوگی. علم دین حصول یعنی حاصل کرنے کے جذبے سے، اچھی نیتوں سے گھر پہ اگر چلے تو کہ میں علم دین حاصل کروں گا. تو جو طالب علم دین ہوتا ہے وہ علم دین کی راہ میں مارا جائے تو شہید ہے. موت تو برخط ہے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، موت تو جہاں لکھی ہے وہ تو آنی ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اگر موت ہی آپ کی ہمارے شہر میں لکھی ہے تو یو کے میں آپ مر ہی نہیں سکتے. مر کے دکھا نہیں بس، اور مرنا بھی نہیں چاہیے. مرے تو مدینے میں ہی مرے تو کیا بات ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ. مدینے میں با ایمان موت کی دعا سے کاش یار مدینے میں بصورت شہادت با ایمان کے ساتھ اللہ کرے آقا کے جلووں میں موت آ جائے تو خدا کی قسم ابھی لبیک بات بھی پوری نہیں کرنی اپنے کو. آقا کے جلووں میں اگر موت آتی ہو تو اس سے بہتر موت کیا ہوگی. نصیب ہو جائے، نصیب والوں کا حصہ ہے. ابھی نیٹ پہ وہ دکھایا میرے کو سائی بھائی نے، یہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کاڑوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بھائی جان مولانا اکرام، یہ بہت محبت کرتے تھے. مدینہ شریف میں بہرحال ملاقات ہوئی ان سے، مدینہ ہی میں رہتے تھے. تو وہ مطلب مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی. قابل رشک، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب فرمائے. ابھی دکھایا تھا عیسائی بھائی نے، کسی نے میل کی تھی ان کو. ان کا انتقال کل ہوا ہے صبح فجر کے وقت، اور جو اکرام بھائی کے بیٹے اتاری ان کے سب بیٹے جی نعمان اتاری، ان سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ فجر کے بعد روضہ رسول پر حاضری دی
اشراق 4 صدا کی کافی دیر تک صلاۃ السلام عرض کرتے رہے. جمعرات کی رات مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے پر محفل میں حاضری دی, خود ہی صلاۃ السلام پڑھا, اور اس کے بعد پھر جب حرمین شریف سے باہر نکلے تھوڑی طبیعت خراب ہوئی, اور یہ دعا کیا کرتے تھے بابا کسی کی محتاجی نہ ہو تو بس تھوڑی دیر ہاسپٹل لے کر گئے اور دم توڑ دیا. جمعے کے دن ان کا مطلب انتقال ہوا, اور آج ان کا ظہر کے بعد تدفین ہے, آج ہی تدفین ہے. ابو الحفیظ بتا رہے تھے بابا یہ ان کے اچھی جان پہچان تھی کہ ان کو جب بھی باب المدینہ کی دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے میں نہیں آتا, مجھے مدینے میں ہی, وہ کہتے ہیں میں نے جنت البقیع کے انتظار میں آ رہا ہوں. اللہ 39 سال بابا مدینہ منورہ میں رہے, اور ماشاءاللہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے بابا, اتنی محبت کرتے تھے کہ میں جب ملتا تھا مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے تھے, اتنی دعائیں دیتے تھے کہ وہ کام کر رہی ہے دعوت اسلامی, ہمیشہ آپ کو دعاؤں سے نوازا, اور دعوت اسلامی بہت شوق کرتے تھے. مجھ سے بہت محبت کرتے تھے, مدینہ شریف میں حاضری ہوتی تھی نا تو یہ بارگاہ ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے. ماشاءاللہ بہت پیارے, پیارے, بہت خاموش طبیعت اور بہت یعنی کہ بہت پیارے آدمی تھے. اللہ ان کو ذریعہ رحمت فرمائے, ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. مجھے مرنا ہے آقا گنبدے خضرا کے سائے میں, مجھے مرنا ہے آقا گنبدے خضرا بھائیوں نے یہاں کچھ سوالات آپ سے کرنے تھے. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نوفل اجاز اٹاری مکی کبینہ کیسے؟ میرے بابا جان، ایک اسلامی بھائی کسی اجتماع میں آئے اور وہ مدنی حلیے میں نہیں تھے، تو اسلامی بھائیوں نے ان کو اچھی طرح سے ملن ساری سے اور اچھی طرح سے ان کو نہیں ملے کیونکہ وہ مدنی حلیے میں نہیں تھے، تو وہ اسلامی بھائی دوبارہ نہیں آئے، بیکاز وہ دوبارہ نہیں آئے، صرف اس وجہ سے دوبارہ نہیں آئے کہ اسلامی بھائیوں نے ان سے جو ہے ملن ساری کے ساتھ وہ پیش نہیں آئے تھے، تو اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ اس کے ساتھ میں ایک دو جو یہاں مجھے جو اسلامی بھائیوں نے چند ملاقاتوں میں اس طرح کی شکایت کی کہ ہم سے اسلامی بھائی اجتماع وغیرہ میں بھی گرم جوشی کے ساتھ جیسے کہ ملنے کا ایک انداز ہوتا تھا اس طرح سے ملتے نہیں ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد، بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نباہو۔ یہ جتنے اس طرح کا کرتے نا کہ جو ماڈرن ہیں ان سے نہیں ملتے، انگلش کپڑے والوں سے صرف یہ اپنے داڑھی والے امامے والوں سے ملتے، یہ خود سوچیں کہ کیا ماں کے پیٹ سے یہ داڑھی اور امامہ ساتھ لائے تھے کیا؟ یہ بھی تو کبھی ماڈرن تھے نا، ہم تو بھی یہی ہوتا ہے کہ ماڈرن تھے یہ، جب ان پر کسی نے انفرادی کوشش کی ہوگی تو یہ مدنی حلیہ ان کو میسر آیا ہوگا، تو اسی طرح آپ بھی کسی کو محبت دیں گے تو آج نہیں تو کل اس کا مدنی حلیہ آ جائے گا۔ میں اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنے بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق کا بھی اصالہ ثواب میں تذکرہ بھی سنا۔ بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق جب فرسٹ ٹائم یہ اجتماع میں تشریف لائے تو بس وہ اجتماع میں حاضری تھی، وہ اولین مرکز گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا باب المدینہ میں، تو یہ جانے لگے، تو ایک اسلامی بھائی جو تھے وہ مطلب ان کے قریب آ گئے اور ان کو خود ہی بڑھ کے دعا سلام کی، ان سے ملاقات کی، ان کو پیار دیا۔ یہ خود حاجی مشتاق نے مجھے اس طرح کا واقعہ یاد پڑتا ہے بتایا تھا کہ میں تو جا رہا تھا، تو انہوں نے جب مجھے محبت دی تو میرے کو بڑا اچھا لگا کہ یہاں تو آنا چاہیے، ایسا ملتے ہیں اچھی طرح، یہاں محبت دیتے ہیں یہ لوگ، تو میں دوبارہ آیا، اس طرح میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ تو دیکھیے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد کتنا انہوں نے وہ ترقی کی، پروگریس کتنا ملا ان کو، یہاں تک کہ صحرائے مدینہ میں ان کا مزار ہے اور ان کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے۔ اگر اس کو وہ مدنی حلیہ والا اسلامی بھائی لفٹ نہ کرواتا، ان سے نہ ملتا، تو شاید یہ آج ہمارے ساتھ نہ ہوتے، گمنام ہوتے بیچارے، کہاں ہوتے پتہ نہیں، موت تو بارہ کے ٹائم پر آئی گئی، تو ان کے نصیب میں تھا یہ مدنی ماحول، تو ایک نے ملاقات کی۔ تو اس طرح تقریباً ساری ماڈرن ہوتے ہیں شروع میں، آپ سب ہی میرا خیال ہے تقریباً ماڈرن ہی ہوں گے، تو یہی کسی نے محبت دی ہوگی، پیار دیا ہوگا، انفرادی کوشش کی ہوگی، تو آج اللہ کا کرم ہے کہ مدنی حلیہ آپ کو ملا، اور اس وقت بھی جتنے موجود ہیں سب مدنی حلیہ والے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ سارے ایسے نادان نہیں ہیں جو ماڈرن آنے والوں کو نو لفٹ کرتے ہوں، یہ کچھ ہوں گے ایسے کہ جو نو لفٹ کرتے ہوں گے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ ایسے موقع پر اپنوں سے نہ ملے، جو پرانے مدنی حلیہ والے ان کو آپ اس وقت جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کا ٹارگیٹ جو ہے نا یہ ماڈرن اسلامی بھائی ہونا چاہیے، پینٹ شرٹ والا ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور آپ اجتماع میں سرکتے ہوئے یوں کھسکتے ہوئے کوشش کر کے اس کے برابر بیٹھ جائے گا۔ پھر جب اجتماع ختم ہو یا موقع ملے کہ کچھ گیپ آ گیا، جیسا اب ذکر ہوگا تو بیان ختم ہو کر مبلغ ہٹنے لگا، تو اس موقع پر اس سے دعا سلام کر رہے ہیں مسکرا کر اچھی طرح ترکیب سے، تو اس سے اس کا تھوڑا دل لگے گا، پھر بعد میں اس سے ملے، اس کو پیار دیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کی تقدیر بدل جائے۔
نہیں، یوں آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک مسکراہٹ، ایک اسمائل آپ کی کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے، بلکہ اس کی آئندہ جنریشن کو بھی تبدیل کر سکتی ہے. اور آپ کا ایک روکھا پن، جیسے وہ بدزن ہو کے چلا گیا، اس کو نو لفٹ کیا، تو وہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی نسلیں اللہ نہ کرے اس کی برباد ہو جائے کہ یہ جو گرین امامے والے ان کے پاس مت جانا، یہ بہت بے رخی والے لوگ ہیں، خشک لوگ ہیں، اور یہ تو لے ہم کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم سے ملاقات ہی نہیں کی. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ ادھر ادھر نکل جائے گناہوں بھرے ماحول میں، بلکہ وہ بیچارہ گناہوں بھرے ماحول سے تو آیا آپ کے پاس کہ کچھ اچھا ماحول ملے، اس کو نیکیوں کا ماحول ملے، لیکن آپ نے اس کو بھگا دیا. اور مجھے ایک اسلامی بھائی یاد ہے، اس کا عجیب و غریب ماحول تھا. وہ کہتا تھا کہ جب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں نا، میں گناہ سے بچا ہوا تھا، اور جب آپ لوگ مجھے نہیں ساتھ رکھتے ہو نا تو میں اسی ماحول میں چلا جاتا ہوں جس ماحول میں رہتا ہوں. اور بہت ہی گندا ترین ماحول اس کا تھا. اسلامی بھائیوں نے اس کو بالکل اپنے ساتھ رکھا. آج الحمدللہ وہ ان تمام ماحول سے کٹ گیا، چینل بند ہو گئے. اب سوائے اس کے پاس مدنی چینل کے اور کوئی چینل میری معلومات کے مطابق اور کوئی چینل اس کے پاس نہیں. الحمدللہ اس بات کی ساری تائید کریں گے، بابا صحیح فرمائے، ایسا ہی ہونا چاہیے اور بالکل یہی درست ہے. لیکن ہم ہی اجتماع میں یہ کام نہیں کر پاتے. یعنی اس کی شکایت سب کو ہے، اور شکایت پیدا کرنے والے بھی شاید ہم ہی ہیں. اس کا کیا حل نکالیں؟ ہاں، بس وہ یار موڈ اپنا بنتا نہیں ہے. بس وہی کہ اپنا ایک وہ بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، اس کے وہ شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور وہ ہنستے ہوئے ملتے ہوئے نکل گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے جو بھی عیسائی بھائی ہیں ان کو بھول جائیں، بلکہ جو نیو کمر ہیں آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں اور ان سے ملاقات فرمائیں تاکہ وہ بھی نمازی بنے اور سنتوں بھرا اس کا مطلب ہے کہ حلیہ بنے سلسلے میں، وہ بھی ہمارے شامل ہو جائیں مدنی کاموں کے. تو یہ آپ کو بدلنا پڑے گا، خود کو بہت چینج لانی پڑے گی. اور اس کے لیے مدنی قافلے جو ہے نا، یہ اس کا بہترین اور بیسٹ ذریعہ ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا تو وہاں یہ آپ کو انفرادی کوشش کا موقع خود ہی ملے گا. وہاں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ آدمی لوگوں سے ملتا جلتا ہے. اس میں علاقائی دورہ جو ہے نا یہ بھی یہ سکھاتا ہے. علاقائی دورے میں جیسے جس کو خیر خواہ کا پارٹ ملتا ہے وہ جا کر لوگوں کو بلاتا ہی ہے نا، جس کو جانتا نہیں ہے لیکن جا کر سلام کرے گا اور بولے گا کہ آ جائیے آپ سن لیجئے. اسی طرح دکانوں پر یا ڈور ٹو ڈور جا کے جو دعوت دیتے ہیں نیکی کی دعوت، تو اس میں بھی دل کھلتا ہے اور انجانے آدمیوں سے آدمی ملاقات کرتا ہے. انجانے آدمیوں تو ملاقات خود بڑھ کے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب لوگ مجھ سے ملاقات کریں، نہیں، آپ خود جا کر ملیں. مکہ مکرمہ میں جبل نور کی زیارت آپ میں سے بہت سو نے کی ہوگی. جبل نور کے سائے میں ایک جگہ کسی نے ہماری دعوت کی تھی. وہاں اور بھی انہوں نے اپنے حج کا سیزن تھا، حاجی بلائے تھے. کافی کچھ لوگ جمع ہوئے تھے. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جیسے میرے پاس تو پہلے بیگ رہتا تھا، اب تو میں باہر نکل نہیں سکتا سیکورٹی پرابلم کی وجہ سے. تو میرے پاس بیگ ہوتا تھا اور اس میں لٹریچر کیسٹیں یہ میں رکھا کرتا تھا اور بھی گفٹس وغیرہ. تو ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. اب یہ کہ مجھے تو انہوں نے ایک وہ جس طرح وہ بٹھاتے ہیں کیا بولتے ہیں صدر نشست، وہ جو اسپیشل جو گدی وغیرہ لگا کر جو سجا کے شو پیس بنا کے ہم یہ سب مولانا کو بٹھا دیتے ہیں. بس سب کا ذہن تو نہیں بنا ہوتا، انتظار کرتا ہے کہ لوگ آئے اپنے ہاتھ چومیں کہ میں تو ایک ورکر ہوں. پہلے میں ورکر ہوں، یہ بعد میں یہ مجھے الحمدللہ یہ شہرتیں اور سب نصیب ہوئی. بچپن سے ورکر ہوں، اس طرح کا یوں سمجھ لیں. چھوٹے چھوٹے تھے نا جب
اب بھی ہم الحمدللہ مسجد میں جاتے تھے، اور میں اپنے لڑکپن میں بھی ہم ایک دوسرے کو نمازوں کے لیے جمع کرتے تھے، بلانے کے لیے جاتے تھے. خیر تو میں بھی، مجھے شوپیس بنا کے بٹھا دیا. اب یہ کہ کوئی میرے کو لفٹ نہیں کراتا تھا، پبلک تھی، مجھے جانتے نہیں تھے، اور میرا حلیہ تو مولانا والا تھا، داڑھی تھی، سر پہ امام والا، کوئی آ نہیں رہا تھا. تو میں نے بولا کہ انتظار کس کا، یہ نہیں آتے، نو پرابلم، میں آ رہا ہوں. میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور یہ پبلک جو بیٹھی تھی نا، اس میں السلام علیکم کر کے ڈاڑ کر کے ان کے اندر بیٹھ گیا میں. ماشاء اللہ، کیا حال ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا حاجی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ اچھا اٹک سے آئے آپ، اچھا آپ سردار آباد سے تشریف لائیں، ماشاء اللہ انشاءاللہ. لوگوں نے مجھے گھیر لیا کہ یار انوکھا مولانا ہے، سب کو مولانا کے پاس جانا پڑتا ہے، مولانا ہمارے پاس آ گیا ہے. تعارف ہوا تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسا یاد پڑتا میرا نام سنا تھا. دعوت اسلامی کا دور تو تھا ہی وہ، اگرچہ بہت پرانا واقعہ یہ، اتنی دعوت اسلامی کی شہرت نہیں تھی، نہ یہ مدنی چینل تھا اپنے پاس. تو یوں مطلب ترکیب بن گئی میری، کیسٹیں اور یہ دھڑا دھڑ لٹریچر رسالے جو ہم نے بانٹنے تھے بانٹنے، مدینہ ہو گیا. تو یہ کہ آپ کو ملنسار بننا چاہیے، یہ اللہ کا کرم ہے. ہم کو مطلب بس یہ کہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے. میرا بچہ جو ہے حاجی عبید رضا، نہ آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر ان کو، تو وہ چھوٹے تھے. تو ایک اسلامی بھائی میرے سے میرپور خاص سے ملنے آئے تھے، ایک شہر ہے باب الاسلام کا، سندھ کا، ملنے آئے تھے. تو میں اپنے گھر پہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، 1 to 1 ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی. تو میرا بیٹا عبید رضا، اس نے بہت چھوٹا تھا، ناسمجھ تھا، لیکن وہ بس اس سے ایسا فری ہو گیا، اور کندھے پہ اس کے ہاتھ رکھا شولڈر پہ، اور اس کے چاروں طرف یہ اس کو راؤنڈ لگانے لگا. سمجھے؟ تو اس نے بولا ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، تمہارا بچہ ایسا ملنسار ہے. یہ ایک دم میرے سے فری ہو گیا، نہ جان نہ پہچان. تو یہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے. اب ملنساری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مزاج میں نہیں ہے تو آپ کو بتکلف بنانی ہوگی، ہے نا. کاروبار میں دل نہیں لگتا تو آدمی کاروبار کرتا ہے فار منی. تو آپ کا ملنے میں دل نہیں لگتا تو آپ بھی زبردستی دل لینا ہے فور نیکی، آپ کو نیکیاں ملے، کسی کی تقدیریں بدلے، لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کو بد اخلاق سمجھ کر کہ یہ سب جب دیکھو اس کا منہ جو ہے سپاٹ ہوتا ہے، ایسا پھولا ہوا منہ ہوتا ہے، اور مولانا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، مغرور آدمی ہے وہ، بیچارہ گناہوں میں پڑے اور آپ سے بزن ہو، دور ہو. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی ہم سے دور ہوگا تو چاروں طرف لٹیرے تو ہوتے ہیں نا، گناہوں کے اڈے کہاں نہیں، مزید آدمی گناہوں کے غار میں بعض اوقات گر جاتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے آج سے ملنسار بن جائے، سلام کرنا سیکھ جائے. سلام بھی نہیں کرتے یار، یہ ہاؤ آر یو بولتے ہوں گے میرا خیال ہے، ہاؤ آر یو، ویل سیٹ ٹاٹا گڈ بائی، ٹاٹا 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 کر کے ٹاٹا پاٹا پاٹا یار سب چھوڑو یار. السلام علیکم یہ اسلام نے ہم کو سکھایا. گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون یہ نہیں، گڈ مارننگ تو گڈ مارننگ تو اونلی مارننگ، گڈ آفٹرنون بیڑا غرق، ایوننگ بیڑا غرق، نائٹ بیڑا غرق. ہم کو اسلام نے سکھایا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، نہ تمہارا دین بھی سلامت، ایمان بھی سلامت، جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، کلو سیفٹی. اسلام نے ہم کو کیسا سیفٹی کا درس دیا. السلام علیکم کہنا سیکھیں. آپس میں بھی سلام کا رواج شاید یو کے میں کم ہی ہوگا، تو مہربانی کر کے سلام کی عادت ڈالیں. السلام علیکم کہنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی. وبرکاتہ کہیں گے تو مزید ایکسٹرا 10 نیکیاں ایڈ ہو جائیں گی. ہم مسلمان ہیں، اسلامی انداز. السلام علیکم کتنوں کو کریں گے؟ ہے کوئی ٹارگیٹ لیں گے؟ انٹینشن نیت کریں کتنے کو سلام کریں گے اندازن ڈیلی والے کتنے روزانہ؟ کاؤنٹنگ تو مشکل ہے لیکن یہ ایک اندازن. وہ سلام کرنے کی پریکٹس بھی کرا دیں نا. یہ تو اب یہ دیکھو اس کے لیے تو مدرسۃ المدینہ بالغان کی ضرورت پڑے گی.
इनका आइन और निकलता हो इसका चांस बहुत मुश्किल है। 12 मुमकिन, डेली 12 इस्लामी भाई, 12 इस्लामी भाई को कम से कम 12। लफ्ज़ बारहवीं तो सबकी समझ में आती है। हाँ, ज्यादा जितने भी हो जाए मगर कम से कम 12 इस्लामी भाइयों को डेली सलाम का ज़हन रखें, और जो भी आमना सामना हो सलाम करना है और जवाब भी पूरा देना है। वालेकुमुस्सलाम। अगर नीयत बनती है जिसकी, वो हाथ उठाए कि मैं अल्लाह की रहमत से कोशिश करूंगा कम से कम 12 इस्लामी को सलाम करूं, वो हाथ उठा कर रखें सवाब के लिए। सवाब के लिए कह सकते हैं बाबा, शायद 2% इस्लामी भाइयों ने शायद हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह करे कि उठे हुए हाथों की लाज रहे, आमीन। और हमें याद रहे। अल्लाह आदत नहीं है बाबा, वही मदनी काफिलों पर जाकर फरमाए ना, ये अगर मदनी काफिलों के मुसाफिर हम बनेंगे तो आदत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मदनी ये तरबियत इज्तिमा से कोई हाथों हाथ मदनी काफिलों का सिलसिला कोई है कि नहीं? जी बाबा। यूरोप के काफिले इंशाल्लाह यहाँ से एक पूरी बस तरकीब बनी है जो इंशाल्लाह कल रात को यहाँ से जर्मनी के लिए रवाना हो रही है। कुछ बजरिया जहाज जा रहे हैं, कुछ बजरिया कोच जा रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह निगाह शुरा के आगे के सफर के हवाले से जो दीगर ममालिक के वो 12 दिन के कुछ काफिले जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जैसे 30 तारीख को इंशाल्लाह बाबुल मदीना के लिए सहना तैयार है। ये अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन इनमें बंदा बनता नहीं है, इनमें मजा आता है। ये वहां जाकर बाबा, ये जो है ना, वहां जाकर इन्होंने उन इलाकों में मदनी कामों के हवाले से तकसीम होना है, लेकिन आपकी जो मुराद है ना वो ज्यादा अनसब है कि यहाँ से यहीं की मसाजिद में हमें 3-3 दिन के, अगर 12-12 दिन के मदनी काफिले मिले ना, तो इससे हमें ज्यादा यहाँ फायदा होगा। अंडरस्टूड है कि इनकी तरबियत ये बसों भर के जाकर तरबियत थोड़ी होती है। ये खाली वो तो आधी रात तक इज्तिमा अपना चलता होगा, वो मजा आता होगा, बस बाकी सो जाते होंगे। कैसी ताज्जुब, कैसा इशराक, कैसी चाश, ये सब सीखेंगे मदनी काफिलों में। जब 72 आवर्स कम से कम ये मस्जिद में रहेंगे तो ज़ाहिर वहां कुछ तो करेंगे ना, तो वो ये करेंगे, ये सीखेंगे, अपने दिल की सफाई होगी। होते क्या आलीशान है बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल। अमीर सुन्नत अपना मकतूब अता फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादिर रज़वी उफ़ी अनहु की जानिब से तमाम इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, मदारिसुल मदीना और जामिअतुल मदीना के असातिज़ा, तलबा, मुअल्लिमात और तालिबात की खिदमत ने काबा मुशर्रफा के गिर्द घूमता हुआ, गुंबद खजरा को चूमता हुआ, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की बरकतों से माला माल झूमता हुआ सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हो ना हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देखकर मुस्कुराई क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह सबहक। एक बार फिर खुशी के दिन आने लगे। माह रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज बोया जाता, शाबान मुअज़्ज़म में नदामत के अश्कों से आब पाशी की जाती, और माह रमज़ान मुबारक में रहमत की फसल काटी जाती है। रजब के रोज़ों की फजीलत सुनिए। रजबुल मुरज्जब के कदरदानों, तालीम और तअल्लुम यानी सीखने सिखाने और कसब हलाल में रुकावट ना हो, माँ बाप भी मना ना करें, तो जल्दी जल्दी बहुत जल्दी मुसलसल 3 माह के या जिससे जितने बन पड़े उतने रोज़ों के लिए कमर बस्ता हो जाए। सहरी और इफ्तार में कम खाकर पेट का कुफले मदीना लगाए। काश हर घर में और मेरे जुमला मदारिसुल मदीना और तमाम जामिअतुल मदीना में रोज़ों की बहारें आ जाएं। हज़रत उम्मे अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए तो मैंने आपकी खिदमत सराबा बरकत में खाना पेश किया। इरशाद फरमाया तुम भी खाओ। मैंने अर्ज की मैं रोजे से हूं। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक रोजादार के सामने खाना खाया जाता है, फरिश्ते उस रोजादार के लिए दुआए मगफरत करते रहते हैं। हज़रत सैयदा बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत मुअज़्ज़म में हाजिर हुए। उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाश्ता कर रहे थे। फरमाए बिलाल नाश्ता कर लो। अर्ज की मैं रोजादार हूं। इरशाद फरमाया
हम अपनी रोजी खा रहे हैं और बिलाल का रिस्क जन्नत में बढ़ रहा है। ए बिलाल, क्या तुम्हें खबर है कि जब तक रोजादार के सामने कुछ खाया जाए तब तक उसकी हड्डियां तस्बीह करती हैं, इसे फरिश्ते दुआएं देते हैं। मुफस्सिर शेर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि अगर खाना खाते में कोई आ जाए तो उसे भी खाने के लिए बुलाना सुन्नत है, मगर दिली इरादे से बुलाए, झूठी तवाज़ो ना करे, और आने वाला भी झूठ बोलकर ये ना कहे मुझे ख्वाहिश नहीं, ताकि भूख और झूठ का इज्तिमा ना हो जाए। बल्कि अगर ना खाना चाहे या खाना कम देखे तो कह दे बारकल्लाह, यानी अल्लाह बरकत दे। ये भी मालूम हुआ कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी इबादत नहीं छुपानी चाहिए, बल्कि जाहिर कर दी जाए, ताकि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर गवाह बन जाए। ये इजहार रिया नहीं। हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोजे का सुनकर जो कुछ फरमाया गया उसकी शरह यह है, यानी आज की रोजी हम तो अपनी यहीं खाए लेते हैं और हजरत बिलाल इसके इवज जन्नत में खाएंगे। वो इवज यानी बदला इससे बेहतर भी होगा और ज्यादा भी। हदीस बिल्कुल अपने जाहिरी मायने पर है। वाकई उस वक्त रोजादार की हर हड्डी और जोड़ बल्कि रग रग तस्बीह यानी अल्लाह की पाकी बयान करती है, जिसका रोजादार को पता नहीं होता, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। मुताला कर लिया हो तब भी दोनों रिसाले, कफन की वापसी, माह रजब की बहारें और आका का महीना पढ़ लीजिए। निज हर साल शाबान और मुअज्जम में फैदान सुन्नत जिल्द अव्वल का बाब फैदान रमजान भी जरूर पढ़ लिया करें। हो सके तो ईद मेराजुन नबी की निस्बत से 27 या 27 रिसाले या हस्बे तौफीक फैदान रमजान भी तकसीम फरमाइए और ढेरों ढेर सवाब कमाइए। तमाम इस्लामी भाइयों से बिल उमूम और जामियातुल मदीना और मदारिसुल मदीना के जुमला कारी साहिबान, असातिज़ा, नाज़िमीन और तालबा की खिदमतों में बिलखुसूस तड़पती हुई मदनी अर्ज है, बराए करम मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी ज़कात, फितरा, कुर्बानी की खालें और दीगर अतियात जमा करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कीजिए। इस्लामी बहनें दीगर इस्लामी बहनों और मुहर्रिम को अतियात की तरगीब दिलाएं। खुदा की कसम मुझे उन असातिज़ा और तलबा के बारे में सुनकर बहुत खुशी होती है जो अपने गांव या शहर में जाने की ख्वाहिश को कुर्बान करके रमजान मुबारक जामियात में गुजारते और अपनी मजलिस की हिदायत के मुताबिक चंदे के बस्तों पर जिम्मेदारियां संभालते हैं। जो असातिज़ा और तलबा बगैर किसी उज़र के महसुस्ती या गफलत के बाइस अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं, उनकी वजह से मेरा दिल रोता है। खुसूसी मदनी फूल जो भी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें चंदा यानी मदनी अतियात इकट्ठा करना चाहते हैं, इन्हें मदनी अतियात के जरूरी अहकाम मालूम होना फर्ज है। हर एक की खिदमत में ताकीद है कि अगर पढ़ चुके हैं तब भी दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 107 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब चंदे के बारे में सवाल जवाब का दोबारा मुतायला फरमा लीजिए। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, रमज़ान मुबारक में चंदे और बकरे ईद में खालों के लिए कोशिश करके जो आशिकान रसूल मेरा दिल खुश करते हैं, तू उनसे हमेशा के लिए खुश हो जा और उनके सदके मुझ पापी और बदकार गुनाहगारों के सरदार से भी सदा के लिए राजी हो जा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहन उज़र ना होने की सूरत में हर साल 3 माह के रोजे रखने और हर बरस जुमादुल उखरा में रिसाला कफन की वापसी और माह रजबुल मुरज्जब में आका का महीना और शाबानुल मुअज्जम में फैदान रमजान मुकम्मल पढ़ या सुन लेने की सादत हासिल करे, मुझे और उसको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा और हमें बेहिसाब बख्श कर जन्नतुल फिरदौस में अपने मदनी हबीब के पड़ोस में इकट्ठा रखे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी की तरफ से रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में होने वाले इज्तिमाई ज़िक्र व नात में तमाम इस्लामी भाई अज इब्तिदा ता इंतहा शिरकत फरमाया कीजिए। 27 रजब शरीफ का रोजा रखकर 60 माह के रोजों के सवाब के हकदार बनिए। 5 वक्त नमाज के बाद सीधा हाथ पेशानी पर रखकर या नूरो 11 बार एक सांस में पढ़िए और दोनों हाथों की तमाम उंगलियों पर दम करके आंखों पर फेर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नाबीनाई, नजर की कमजोरी,
آنکھوں کے جملہ امراض سے تحفظ حاصل ہوگا، اللہ عز و جل کی رحمت سے اندھا پن بھی دور ہو سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا یہ مکتوب جو امیر سنت نے اپنی عاجزی اور انکساری کے مظاہروں کے ساتھ لکھا، میں نے کوشش کی کہ اس کو آپ کے آگے بیان کر دوں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ کے جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دن 11 بجے نبیوں کی حیات مبارک پر مبنی سلسلہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات۔ دن 12 بجے ملاحظہ کیجئے مدنی پھولوں کا گلدستہ، سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول براہ راست۔ غریب نواز۔ دن 1 بجے شرعی معاملات سے آگاہی کے لیے دیکھیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت۔ دن 2:15 بجے اندوناک حادثات، دل خراش واقعات پر مبنی عبرت ناک خبریں۔ دوپہر 4 بجے سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ ہر گھڑی فیض عام۔ شام 5 بجے گمراہی اور سرکشی میں مبتلا لوگوں کا سلسلہ اللہ عز و جل کے ناپسندیدہ بندے۔ وہاں کیا ہے۔ رات 7:30 بجے سنتوں کی تبلیغ میں مصروف دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست۔ غریب نواز۔ رات 8:15 بجے فضول رسم و رواج سے محفوظ رہنے کے لیے دیکھیے سلسلہ اسلام اور شادی۔ غریب نواز۔ رات 9 بجے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنت بھرا بیان، موضوع ہے نورانی پہاڑ رجب کی بہاریں۔ در بدر کیوں تکے کسی فیضان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں رات 10 بجے ملاحظہ کیجئے براہ راست فیوز و برکات سے لبریز مقامات پر مبنی مقام اولیاء۔ جب تیرا رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ نواز جب تیرا در ہے۔ رات 12:40 پر شرعی معاملات سے آگاہی کے لیے دیکھیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میرے مشکل کشا مدنی چینل پر۔ نواز شاہ جود و سخا غریب نواز میرے مشکل کشا غریب نواز۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے اللہ کو قرض دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آئیے سنتے ہیں میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ وہ فیضان مدینہ جہاں امیر اہل سنت اپنے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، وہ فیضان مدینہ جہاں ہزاروں لوگ ان سے ملاقات کر کے فیض پاتے ہیں، وہ فیضان مدینہ جہاں ہزاروں لوگ سنتوں بھرا اعتکاف کرتے ہیں۔ اس عظیم الشان فیضان مدینہ کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، تیری ہے عام۔ آج مل رہا ہے اس فیضان مدینہ کی تعمیر میں حصہ ملانے کا موقع۔ آگے بڑھیے اور اس فیضان مدینہ کی عظیم الشان تعمیر میں اپنا حصہ ملائیے اور آخرت کا کثیر خزانہ اکٹھا کر لیجیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ان عظیم الشان تعمیراتی کاموں میں اور یہاں کے جملہ اخراجات میں اپنا تعاون کرنے کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے یا ان اکاؤنٹ نمبرز میں اپنی رقم جمع کرائیے۔
ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. یاد رہے جو بھی رقم ہمیں دیں گے وہ مسجد کی تعمیر و توسیع کے ساتھ ساتھ گنبد و مینار اور فیضان مدینہ کے سینٹرلی ایئر کنڈیشن کے پلانٹ میں یوز ہوگی. اور اگر آپ کی رقم پھر بھی بچ گئی تو یہ آپ ہمیں اختیار دیں کہ دعوت اسلامی اس رقم کو جو بچ جائے کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. www.dawatislami.net. چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے. جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھلے گا ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے. دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے. جیسے ہی عبارت ختم ہوگی آخر میں موجود پروسیڈ فور پیمنٹ کے بٹن پر کلک کیجئے. چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا. اس فارم کو مکمل پر کیجئے. صدقات واجبہ کا فارم فل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کیجئے. جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پرپس کے آپشن میں مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سلیکٹ کیجئے. لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی. آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں. صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں. اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے. جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود پرپس کی فیلڈ سے مصرف کا انتخاب کر سکتے ہیں. مکمل تسلی کے ساتھ فارم کو ایک بار بغور دیکھ لیجئے کہ کوئی آپشن فل کرنے سے رہ تو نہیں گیا. اب فارم کے آخر میں موجود بٹن سبمٹ پر کلک کیجئے. اب آپ کے سامنے بینک کا پیج کھل جائے گا جس میں آپ اپنا کارڈ برانڈ سلیکٹ کر کے کارڈ کا نمبر لکھیں اور ایکسپائری ڈیٹ کا منتھ ایئر لکھیں اور پھر ویریفیکیشن کوڈ ڈالیں. آخر میں موجود پے کے بٹن پر کلک کیجئے. ایک نیا پیج بینک کنفرمیشن کی صورت میں کھل چکا ہے.